بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، بہت سارے لوگ بیماری کی وجہ سے کچھ مسائل پوچھتے رہتے ہیں. عام مسائل جو ہیں اور عام درپیش جو مسائل ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آج آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں. عام طور سے جو سوالات کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کروانے کے لیے دینے سے روزہ خراب نہیں ہوگا، فاسد نہیں ہوگا، بلکہ روزہ بدستور باقی رہے گا. اور اسی طرح بعض لوگ گردے کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، جن کو ڈائلیسس کی یعنی گردے کی دھلائی کی ضرورت پڑتی ہے. روزے کی حالت میں ڈیالسس گردے کی دھلائی کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب نہیں ہوتا. اور اسی طرح بہت سارے لوگ عام طور سے یہ سوال بھی کرتے ہیں، خود بخود خے آ جاتی ہے، منہ بھر کر بھی ہو، خود بخود خے آئے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ خراب نہیں ہوتا، بلکہ روزہ بدستور باقی رہتا ہے. اور اسی طرح کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کچی مسواک کرنا کیسا ہے؟ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کچی مسواک کرنے کی وجہ سے، اس کی تری کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ روزے میں نیم کی یا دوسری کچی مسواک کرنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ روزہ باقی رہتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح بعض لوگ آنکھ میں کسی تکلیف کی وجہ سے ڈاکٹر یا طبیب کے مشورے سے روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے کا مسئلہ عام طور سے پوچھتے ہیں. تو روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگرچہ کہ دوا ڈالنے کے بعد اس کا ذائقہ جو ہے وہ حلق میں محسوس ہو، تب بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. اور اسی طرح روزے کی حالت میں سونے کی حالت میں احتلام ہو جائے، غسل کی حاجت ہو جائے تو یہ بھی روزے کو خراب نہیں کرتا، روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی. اور اسی طرح روزے کی وجہ سے لیزدار جو مادہ نکلتا ہے، مزی جس کو کہتے ہیں، اس کے نکلنے سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا ہے، فاسد نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شریعت مطہرہ کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے مسائل کو علماء سے رجوع کر معلوم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.